بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس مکان کا نمبر مجھے زبانی یاد تھا، میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لے کر وہ نمبر ملا لیا۔ دوسری گھنٹی بجنے کے بعد کلک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ رابطہ قائم ہوا، لیکن لائن فوراً ہی ڈراپ ہو گئی اور میرے کان میں دوبارہ فون کی ڈائل ٹون گونجنے لگی۔ کسی نے فون اٹھایا تھا، لیکن بات ہونے سے پہلے لائن کٹ گئی تھی۔ میں نے اول خان کی مستشفرانہ نظروں کے جواب میں بتایا، میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں۔ تمہارا یہ اندازہ درست ہے کہ وہ فلیٹ غیر آباد نہیں ہے، خدا کرے جان ہی وہاں موجود ہو۔ اول خان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میرے دوسرے تجربے کا انجام بھی مختلف نہیں تھا۔ لائن ملی اور فوری طور پر کٹ گئی۔ اس بار میں چوکنا تھا۔ میں نے اپنے بیڈ روم میں واضح طور پر CSD کے بزر کی آواز سنی تھی۔ اس وقت میں ایک مشکل سے گزر رہا تھا، اس لیے میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں چند ثانیوں تک ریسیور اپنے کان سے لگائے ڈائل ٹون سنتا رہا، پھر بات سمجھ میں آ گئی۔ میرے ریسیور پر ڈائل ٹون لوٹنے کا مطلب تھا کہ جان کی طرف کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ سلسلہ ملتے ہی CSD اپنا کام دکھا رہی تھی۔ اس کے فعال ہونے کا راز مجھے جلال کی زبانی معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے اجلاس میں جان اسمتھ کے فون سے منسلک ٹیپ ریکارڈرز کا ذکر کیا تھا، جس پر ویرا کی دھمکی امیز کالز ریکارڈ کر لی گئی تھی۔ شاید ویرا کے پہلے فون کے بعد جان نے وہ بندوبست کیا تھا کہ ریسیور اٹھاتے ہی ٹیپ ریکارڈر بھی چل پڑے اور دونوں طرف کی آوازیں مقناطیسی فیتے پر محفوظ ہو جائیں۔ اس صورت میں ایک نمبر پر بیک وقت دو کنیکشن مل جاتے تھے۔ ریسیور اور ٹیپ ریکارڈر کے ایک ہاتھ فعال ہونے پر CSD خطرے کی گھنٹی بجا کر لائن کاٹ رہی تھی۔ مجھے تیسری بار ریسیور اٹھاتے دیکھ کر اول خان بولا، بار بار وقت کیوں خراب کر رہے ہو؟ یہ 2 مرتبہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے؟ اول خان میرا قابل اعتماد شریک کار تھا۔ ہر کارروائی کے بارے میں اس کا اطمینان بھی ضروری تھا۔ میں نے اسے اپنی ذہنی تجزیے میں شریک کر لیا۔ بعض اوقات تمہاری ذہانت کمال کرتی ہے، یہ باریک نقطہ میرے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا، اس نے کہا۔ بس مجھے یہ یاد آ گیا کہ اجلاس میں جان اسمتھ کے فون سے جڑے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا ذکر آیا تھا، ورنہ میں بھی الجھا رہتا کہ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے تو اب نمبر ملانے سے پہلے CSD آف کر دو تاکہ تیسری مرتبہ لائن ڈراپ نہ ہو، اس نے مشورہ دیا۔ لا حول ولا قوت، میں نے خفت امیز مسکراہٹ کے ساتھ ریسیور کریڈل پر رکھا اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مسئلہ حل ہو گیا تھا، اس لیے دماغ پھر کند ہو گیا۔ میں نے اپنے بیڈ روم میں جا کر CSD کو آف کیا اور دوبارہ اول خان کے پاس لوٹ آیا۔ کال ریکارڈ ہوگی، کیا یہ بہترین نہیں ہوگا کہ تم یہاں کے بجائے باہر کے کسی بوتھ سے بات کرو؟ اول خان نے سوچ سمجھ کر مشورہ دیا۔ گفتگو ضرور ریکارڈ ہوگی، مگر جان کو ہمارے نمبر کا علم نہیں ہو سکے گا، میں نے کہا، کیونکہ ان دنوں CLI کی سہولت رائج نہیں ہوئی تھی۔ امریکی ٹیکنالوجی دنیا سے بہت آگے ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کا بھی کوئی بندوبست کر لیا ہو۔ احتیاط بہرحال بہتر ہوتی ہے۔ آؤ پھر باہر ہی چلتے ہیں۔ میں نے اس سے بحث کرنے کے بجائے اس کی تجویز مان لی۔ اول خان کی گاڑی گھر سے باہر کھڑی ہوئی، ہم اس میں قریبی بازار کی طرف چل دیے۔ پہلا فون بوتھ نظر آتے ہی اول خان نے گاڑی روک دی اور میرے ساتھ نیچے اتر آیا۔ اب یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں گلشن اقبال کے بجائے کسی اور علاقے کا فون بوتھ استعمال کرنا چاہیے، میں نے کہا، اور پھر اس کی بے ساختہ ہنسی میں شریک ہو گیا۔ بوتھ میں داخل ہو کر میں نے دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ جان کا نمبر ملایا۔ پہلی گھنٹی ختم ہونے سے پہلے ہی عجلت میں ریسیور اٹھا لیا گیا اور میرے کانوں میں ایک مردانہ ہائے گونج اٹھی۔ وہ خالص امریکی طرز کی ہیلو تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری اور اول خان کی مشترکہ جدوجہد رائگاں نہیں گئی تھی۔ ہم اپنے مطلوبہ آدمی سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ریسیور پر امریکی لب و لہجے میں ایک مردانہ آواز سن کر میرے ذہن میں جو ہیجان برپا ہوا تھا وہ بس چند لمحوں کے لیے برقرار رہا، پھر میں الجھ گیا۔ میں جذبات کی روانی میں جان ایشکوف سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں اس سے کس حیثیت میں
بات کروں گا۔ میں نے قونصل خانے میں جان کی موجودگی کا کھوج لگانے کے لیے عبد الماجد الحسینی کا نام استعمال کیا تھا اور انگریزی بولتے ہوئے عربی لب و لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے کردار کا وہی تسلسل برقرار رکھوں۔ جان جس وقت اپنے دفتر سے رجوع کرتا تو اسے وہاں سے بتایا جاتا کہ کسی عبد الماجد نے اپنا کوئی فون نمبر چھوڑے بغیر اس سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اصل نام سے اس سے بات کروں۔ میں اس سے کہہ سکتا تھا کہ میں بھارت سے بول رہا ہوں۔ اپنی اصل نام کو استعمال کرتے ہوئے میں جان سے زیادہ کھل کر بات کر سکتا تھا۔ اپنے دوسرے خیال کو میں نے فوراً مسترد کر دیا۔ اس میں کئی خطرات مضمر تھے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکیوں کی ترقی اور مکمل بالادستی کے متعدد ثبوت میری نگاہوں میں آ چکے تھے۔ چند ثانیوں قبل اول خان اندیشہ ظاہر کر چکا تھا کہ جان سے بات کرنے کے لیے گھر کا فون استعمال کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس وقت CLI کی سہولت دستیاب نہ ہونے کے باوجود یہ شبہ تھا کہ امریکی اپنے جدید آلات کی مدد سے ہر اس نمبر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جہاں سے انہیں فون کیا جائے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ تھا کہ جہنم واصل ہونے سے قبل اوبرائن ڈی ہنٹ نے میرا سراغ لگانے کے لیے ساؤنڈ یا وائس اسکیننگ کے حساس ترین آلات استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ آلات ریڈیائی لہروں میں بھٹکنے والی کروڑوں آوازوں میں کسی ایک آواز کو نہایت آسانی سے پکڑ کر یہ بتا سکتے تھے کہ بولنے والا اس وقت کہاں موجود تھا۔ اپنے ان آلات کی کامیابی کے لیے اوبرائن نے میرے بہروب سے دھوکہ کھا کر ہزاروں ننھے چپس میرے حوالے کر دیے تھے جنہیں شہر کے مختلف علاقوں میں بکھیرنا تھا۔ ریت، مٹی اور کنکروں میں مل جانے کے بعد ان چپس کو الگ سے شناخت کرنا ناممکن تھا۔ وہ جہاں ڈالے جاتے وہیں پڑے رہتے اور اپنے قرب و جوار کی آوازیں فضا میں نشر کرتے رہتے۔ ان صوتی اشاروں کو وائس اسکیننگ کے آلات پر مانیٹر کیا جاتا جہاں اوبرائن نے بہت چالاکی سے میری آواز محفوظ کی ہوئی تھی۔ جو ہی اس کے آلات یہ نشاندہی کرتے کہ مطلوبہ آواز والا آدمی شہر کے کسی حصے میں موجود ہے، وہ ایک اشارہ کرتا اور امریکی قونصل خانے میں چھپا ہوا خوفناک کمانڈو اسکواڈ اپنے تمام تر ہتھیاروں سمیت میری طرف دوڑ پڑتا۔ وہ اوبرائن عرف اوبی کا ایک بھیانک منصوبہ تھا۔ یہ میرے مقدر کی یاوری تھی کہ سارے چپس میرے ہاتھ آ گئے اور میں نے ان حساس مواصلاتی سنگریزوں کو تباہ کر دیا۔ اس وار سے بچ نکلنے کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں اپنے اصل نام سے ان کے سامنے نہ آؤں، ورنہ وہ میری آواز کا مزید ریکارڈ جمع کر لیتے۔ رابطے کی 2 ناکام کوششوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جان ایشکوف کے فون سے ٹیپ ریکارڈر منسلک تھا۔ وہ ریسیور اٹھا کر دوسری لائن پر آتا تھا اور CSD لائن منقطع کر دیتی تھی۔ تیسری بار پبلک بوتھ میں CSD نہیں تھی، اسی وجہ سے رابطہ ہو گیا تھا۔ محض اپنے صوتی شناخت کو پوشیدہ رکھنے کے لیے میں نے اسی لمحے عبد الماجد الحسینی والے کردار کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں عبد الماجد الحسینی ہوں۔ میں نے قدرے توقف کے بعد عربی لہجے سے مغلوب انگریزی میں جواب دیا اور جان ایشکوف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جان کے لیے وہ اجنبی نام شاید بے ضرر تھا۔ اس نے کہا، میں جان بول رہا ہوں، جان ایشکوف۔ میں نے سنا ہے کہ تم کسی خاص مشن پر استنبول سے کراچی آئے ہو۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے اس اظہار خیال نے اسے چونکا دیا۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ جو شخص تمہارے نام اور موجودہ فون نمبر سے واقف ہو سکتا ہے وہ اور کچھ بھی جان سکتا ہے۔ میں نے دوستانہ لہجے میں بات ٹال دی۔ اس بارے میں تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتاؤ کہ میری معلومات کہاں تک درست ہیں۔ تم خطرناک آدمی معلوم ہوتے ہو۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد جان کی متردد آواز ابھری۔ اب تمہارا تفصیلی تعارف حاصل کیے بغیر میں تم سے گفتگو جاری نہیں رکھ سکوں گا۔ میں تمہارا ہمدرد اور دوست ہوں۔ میں نے اسے یقین دلانا چاہا۔ یہ کافی نہیں ہے، اس نے اعتراض جڑ دیا۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے
کیا چاہتے ہو؟ میں عبد الماجد الحسینی ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا بھی کچھ فائدہ ہو سکے۔ میں نے جواب دیا، تم سعودی ہو؟ دوسری طرف سے تجسس امیز لہجے میں سوال کیا گیا۔ سعودی نہیں، میں یمنی ہوں، میں نے بے ساختہ کہہ ڈالا۔ کس نیٹ ورک کے لیے کام کرتے ہو؟ جان نے اپنی باقاعدہ جرا کا آغاز کر دیا تھا۔ میں کسی نیٹ ورک کے چکر میں نہیں پڑتا، صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہوں۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تم اپنے نام سے مسلمان معلوم ہوتے ہو۔ جان نے قیاس آرائی کی۔ تمہارا اندازہ درست ہے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں نے فوری طور پر جواب دیا۔ غیر ملکیوں کے لیے پاکستان کسی بھی طرح ایک پرکشش ملک نہیں ہے۔ یہاں غیرت ہے، سماجی پابندیاں بے شمار ہیں، الکوہل کا استعمال خلاف قانون ہے۔ پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ایک سرکاری ملازم ہوں، ایک مشن پر یہاں آیا ہوں۔ یہ اشارہ تم خود بھی دے چکے ہو، اس نے مجھے یاد دلایا۔ میرا کوئی مشن نہیں ہے، میں ایک بے فکر سیلانی ہوں جسے شراب سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ میں نہیں مان سکتا پاکستان میں پائے جانے والے بیشتر عرب اور دوسرے غیر ملکی مسلمان کسی نہ کسی مشن سے وابستہ ہیں۔ تم القاعدہ کے آدمی تو نہیں ہو؟ ان میں میرا شمار ہوتا تو تم میرے نام سے ضرور واقف ہوتے، وہ تمہارے چہیتے اور پالے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے جان اشکوف کی تلخ سی ہنسی سنائی دی۔ پھر وہ بولا، تم مسلمان لوگ استنجا کرتے ہو نا، اس کے لیے آس پاس سے کوئی بھی کنکر پتھر اٹھاتے ہو اور اسے استعمال کرنے کے بعد بے پرواہی سے ایک طرف اچھال دیتے ہو، بعد میں بھول کر بھی اسے یاد نہیں کرتے۔ القاعدہ والے ہمارے استنجے کے پتھر تھے۔ افغانستان میں روسیوں کا سر کچلنے کے لیے ان کی ضرورت تھی۔ القاعدہ کے حریفوں سے اپنی بات منوانے کے لیے ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھی۔ ہم نے ان کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم نے ان کی پشت پر صرف ہاتھ نہیں رکھا، بے نفس نفیس ان کی اوٹ میں موجود تھے۔ میں اس کی بات کاٹے بغیر نہ رہ سکا۔ ہم جس پر مہربان ہوتے ہیں اس پر اپنی فیاضیوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اسے زمین سے اٹھا کر اپنی سطح پر لے آتے ہیں۔ جب ہم اپنا کوئی مشن پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو مقصد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ تم گزری ہوئی باتوں کے تانے نہ دو، کل ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں پروان چڑھایا تھا اور آج ہم ان کے لہو کے پیاسے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے احکام ماننے کے بجائے اپنی مان مانیاں کرنے پر تل گئے ہیں۔ جب موقع ملا ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ یہ سب تم مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ میں کسی کو کچھ نہیں سناتا، تم نے القاعدہ کو ہمارا پالا ہوا کہہ کر مجھے مشتعل کیا تھا، ان کا حوالہ تم نے دیا تھا، بات کی ابتدا میں نے نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی یعنی عبد الماجد الحسینی کی صفائی پیش کی۔ پاکستان میں آوارہ گردی کرنے والے بیشتر غیر ملکی مسلمان کسی نہ کسی نیٹ ورک سے منسلک ہیں۔ ایسے کسی مضبوط رابطے کے بغیر تم کو وہ باتیں معلوم نہیں ہو سکتی تھی جو تم جانتے ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو؟ میں صرف اور صرف اپنے لیے کام کرتا ہوں، مہینوں سے $10 لاکھ کے انعام کے لیے سرگرداں ہوں۔ وہ خبیث ڈینی بھی بہت مضبوط نیٹ ورک کا آدمی ہے، ہر بار چھلاوے کی طرح ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ سب کچھ نہ صحیح، تب بھی بہت کچھ جانتا ہوں، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ وہ غاروں میں نہیں، کھلی زمین پر رہتا ہے۔ اگر تم نے اسے پکڑوا دیا تو $10 لاکھ تمہارے ہوں گے۔ میری توقع کے عین مطابق وہ مضطرب ہو گیا۔ اگر کہہ کر تم نے شرط عائد کر دی، میں نے خشک لہجے میں اعتراض کیا۔ اسے پکڑنا یا نہ پکڑنا تمہارا کام ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت سب سے اہم سوال یہی ہے کہ وہ مردود کہاں ہے؟ جان نے روانی میں جواب دیا، مقام کا تعین کرو اور رقم لے آؤ، میں بتا دوں گا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، امریکی وعدہ خلاف نہیں ہوتے، تمہاری دی ہوئی اطلاع کی تصدیق ہوتے ہی تم کو پوری رقم ادا کر دی جائے گی۔ اس بار میں ہنس پڑا، امریکی شاید سب سے بڑے جھوٹے اور دغا باز ہوتے ہیں۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ آج تم اپنے ہی بنائے ہوئے نیٹ ورک کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے پر تل گئے ہو، کیونکہ استنجے کے ان ڈیلوں سے تمہارا کام نکل چکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم واقعی کسی نیٹ ورک کے آدمی نہیں ہو۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ
ساتھ جان کی آواز آئی۔ تم نے کبھی کسی مشن پر کام کیا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ساری اہمیت مقصد کی ہوتی ہے۔ اس کے حصول کی راہ میں آنے والا ہر مہرہ بے رحمی سے پٹوا دیا جاتا ہے۔ کمزور مہرے خود ہی پٹتے چلے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں ہمارے مقاصد کی بساط سمٹ رہی ہے، ہدف بدل گئے ہیں، ایسے میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ اسے دغا بازی نہیں کہا جا سکتا۔ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تو میں بھی تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ $10 لاکھ بڑی رقم ہوتی ہے، کیا پتا کہ تم مجھے جعلی نوٹ تھما دو اور میں دھار لیا جاؤں۔ تمہاری دی ہوئی کرنسی کی اصلیت کی تصدیق ہونے کے بعد میں تمہیں اپنی معلومات سے آگاہ کروں گا۔ تم بلا وجہ بات بڑھا کر تلخی پیدا کر رہے ہو۔ یک بیک اس کا لہجہ ناسہانا ہو گیا۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈینی تک پہنچنے کے لیے تمہاری کیا کچھ ناز برداریاں کی جا سکتی ہیں۔ مجھ پر نہیں تو میری حکومت پر اعتبار کرو اور بتا دو کہ وہ جہنم کا کرندہ کہاں ہے۔ وہ تمہارے دوستوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے اور تم اس کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ میں نے اپنے تصور میں اس کی مضطربانہ کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تم کن دوستوں کی بات کر رہے ہو؟ ہم پاکستانیوں کو بھی اپنا دوست تصور کرتے ہیں۔ میں ہنس پڑا۔ یہ تمہارا ایک اور جھوٹ ہے۔ تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ تم پاکستان میں پاکستانیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے آئے ہو۔ روانی میں تم نے دوستی کی رٹی رٹائی بات دہرا دی۔ یہ بھول گئے کہ میں پاکستانی نہیں یمنی ہوں۔ یمن کے آدھے سے زیادہ لوگ ہمارے دوست ہیں۔ دوسری طرف سے ڈٹائی سے کہا گیا، ایک روز پورے یمن پر ہمارے دوستوں کا راج ہوگا۔ میں سیاسی نہیں، معاشی میدان کا آدمی ہوں۔ کسی بدماشی کے بغیر اپنی روزی کمانا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم گول مول الفاظ میں اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہو۔ تمہاری ان دی ہوئی اطلاع کی تصدیق ہونے کی صورت میں تمہیں 24 گھنٹوں کے اندر اندر انعام کی پوری رقم تمہاری سہولت کے مطابق مل جائے گی۔ تصدیق ہو جانے کے باوجود تم مجھے یہ بری خبر سنا سکتے ہو کہ میری دی ہوئی اطلاع غلط ثابت ہوئی۔ شاید میں ایسی بے ایمانی کر لوں۔ میری حکومت ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اسے اپنی ساکھ $1 ملین سے زیادہ عزیز ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میں اس وقت امریکی حکومت کے بجائے جان ایشکوف سے مخاطب ہوں۔ اس وقت میری حیثیت امریکی حکومت کے با اختیار نمائندے کی ہے۔ میں نے اس کی بات درمیان سے ہی اچک لی اور تم اپنی بے ایمانی کے امکان کو خود تسلیم کر چکے ہو۔ تم بلا وجہ حجت کر رہے ہو۔ وہ میرے جرا سے ضد چو کر بولا، اب تک تمہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ تم کیا جانتے ہو۔ میں نے تمہیں بتانے کے ارادے سے ہی فون کیا تھا، مگر تم نے اپنی باتوں سے میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ اپنے دل سے ہر بدگمانی جھٹک دو، مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ فون پر میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے مل لو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں مجھے بھروسے کی کچھ پرچھائیاں نظر آ جائیں اور میں تمہیں اپنی معلومات میں شریک کرنے پر آمادہ ہو جاؤں۔ پاکستان میرے لیے ایک نیا ملک ہے۔ میں یہاں ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر یوں تم سے نہیں مل سکتا۔ پھر مجبوری ہے، میں تمہاری شرائط پر کوئی تعاون کرنے سے قاصر ہوں۔ تم کوئی تعاون نہیں کر رہے۔ ریسیور پر اس کی تیز آواز ابھری، تمہیں ڈینی کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہم نے ان معلومات کی بولی لگائی ہوئی ہے اور تم ہمارے مقرر کیے ہوئے داموں پر اپنی معلومات بیچنا چاہتے ہو۔ یہ بالکل کھلا ہوا سودا ہے۔ ہو سکتا ہے میں یہ سودا اپنے اطمینان کے بعد ہی کروں گا۔ لائن پر چند ثانیوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر جان ایشکوف کی بھاری آواز ابھری، ٹھیک ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ میں اس معاملے میں کسی پیش رفت سے پہلے تم سے ملنے کا خواہاں ہوں۔ کب اور کہاں ملنا چاہتے ہو؟ جان نے فیصلہ کن لہجے میں سوال کیا۔ میں نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، کراچی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تم اس کی فکر نہ کرو، میں یہاں آتا جاتا رہتا ہوں۔ پشاور میں میرا قیام خاصا طویل رہا ہے۔ تم نے اچانک پشاور کا ذکر کیوں نکال لیا؟ وہ موقع فراہم کر رہا تھا تو مجھے گفتگو کو طول دینے میں کوئی عذر نہیں تھا۔ یہ
سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے جب پاکستان میں کراچی کے سوا کوئی اور بین الاقوامی ہوائی اڈا نہیں تھا۔ پشاور اور دوسرے عالمی شہروں کے درمیان آمد و رفت کے لیے مجھے بار بار کراچی میں ٹھہرنا پڑتا تھا۔ میں اس شہر سے خاصی حد تک واقف ہوں۔ تم نے بندرگاہ کو شہر سے ملانے والی نیٹی جیٹی کا پل ضرور دیکھا ہوگا، میں نے پوچھا۔ یہ نام میں پہلی بار سن رہا ہوں، اس نے کسی ہیلو حجت کے بغیر اعتراف کر لیا۔ تم نے بیچ لگژری ہوٹل کا نام ضرور سنا ہوگا، وہ کراچی کا بہت پرانا اور اچھا ہوٹل ہے۔ یہ نام کانوں کا مانوس معلوم ہوتا ہے۔ تم اپنا مدعا بتاؤ، میں کسی نہ کسی طرح تمہارے مقرر کردہ مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ میرے کانوں میں اس کی اضطراری آواز گونجی۔ میرے اطمینان سے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ ایک راستہ نیٹی جیٹی کے پل کے اوپر سے گزرتا ہے، دوسرا بیچ لگژری ہوٹل کی طرف سے پل کے نیچے آتا ہے۔ میں نے اپنی یادداشت تازہ کرتے ہوئے کہا، اس دوسرے راستے پر سمندری کھاڑی کے کنارے مندر بنا ہوا ہے۔ تم کل رات 9 بجے مجھے اس مندر کے آس پاس مل جاؤ۔ کل رات کے بجائے تم آج ہی وہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ اس نے اپنی بے چینی کا مظاہرہ کیا۔ میں اس کے اضطراب کا سبب سمجھ رہا تھا۔ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، آج میں مصروف ہوں، یہ ملاقات کل ہی بہتر رہے گی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کل دن میں مجھے دہلی کے لیے روانہ ہونا ہے، میں اپنی روانگی ملتوی نہیں کر سکتا۔ تم آج کے لیے وقت نکالو۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی۔ جلال کی فراہم کی ہوئی معلومات اور جان کے عذر سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اس کی دہلی روانگی کا پروگرام طے پا چکا تھا۔ میری تلاش کے سلسلے میں اسے لینگلے میں CIA کے افسران سے کمپیوٹر پر جو رابطے کرنے تھے وہ ہو چکے تھے۔ کراچی میں اپنا مختصر قیام کے مقاصد حاصل کر لینے کے بعد وہ اپنے چارٹرڈ طیارے سے دہلی روانگی کے لیے پابے رکاب بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ٹیلی فون کال کے نتیجے میں اسے غیر متوقع طور پر اہم ترین معلومات حاصل ہونے کی امید ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے اگلے پروگرام کو خراب یا متاثر کیے بغیر مجھ سے جلد از جلد ملنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ بہت مشکل ہوگا، میں نے بلا وجہ معذوری ظاہر کی۔ آج رات مجھے اپنے مالی وسائل کی بہبود کے لیے کچھ جستجو کرنی ہے۔ آج کی مصروفیات سے تمہیں کتنی آمدنی کی امید ہے؟ اس کی آواز میں بلا کا تجسس امڈ آیا۔ 1.5-2 لاکھ روپے تو مل ہی جائیں گے۔ میں نے سوچ سمجھ کر تیر اپنے نشانے پر پھینکا۔ میں پاکستان میں آوارہ گرد عرب کے طور پر پہچانا جانا پسند نہیں کرتا، اپنے گزارے کے لیے آمدنی کے کچھ نہ کچھ ذرائع ڈھونڈتا رہتا ہوں۔ تم سے رابطہ بھی میری انہی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ اپنی آج کی مصروفیات منسوخ کر دو، جان نے بے تابی سے کہا۔ 9 بجے مندر کے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنے پاس سے 2 لاکھ روپے دے دوں گا۔ یہ رقم تمہارے انعام میں سے نہیں کاٹی جائے گی۔ میرے لیے وقت بہت قیمتی ہے۔ مجھے پہلے سے یہ اندازہ ہو گیا ہوتا تو میں 1.5-2 لاکھ کے بجائے 10-15 لاکھ کی بات کرتا، میں نے ہنس کر کہا۔ تم نے یہ موقع گنوا دیا ہے، میں تمہیں 2 لاکھ سے 1 روپیہ بھی اوپر نہیں دوں گا۔ یہ بھی خاصی بڑی رقم ہے، قطعی بڑی رقم نہیں ہے۔ اسے ڈالروں میں تبدیل کرو گے تو یہ بہت زیادہ سکڑ جائے گی۔ تم یہ بھول رہے ہو کہ میں پاکستانی نہیں، یمنی ہوں، آمدنی کے ذرائع کی تلاش میں گھاٹ گھاٹ گھومتا رہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیچھے میں بھی دہلی چل دوں۔ اس وقت میرے لیے 10 لاکھ ڈالر کا حصول سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں دہلی میں زیادہ دیر تک نہیں رکوں گا، اپنا کام ختم کرتے ہی دوبارہ کراچی لوٹ آؤں گا۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ابھی ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی اور تم نے اپنی وعدہ خلافیوں کی داغ بیل ڈال دی ہے۔ میں نے شکایت کی۔ کیسی وعدہ خلافی؟ تم مجھ پر بلا وجہ الزام تراشی کیوں کر رہے ہو؟ پہلی بار اس کا لہجہ ترش ہو گیا۔ تم نے 24 گھنٹوں میں رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر ہم آج رات 9 بجے مل لیتے ہیں تو یہ مدت کل رات کے 9 بجے ختم ہو جائے گی۔ اب تم سنا رہے ہو کہ اس وقت تم دہلی میں بیٹھے ہوئے ہو۔ دہلی میں بیٹھے ہوئے ہوگے تو میری رقم کون ادا کرے گا؟ اس وقت تم جان ایشکوف سے نہیں، امریکی حکومت کے ایک طاقتور نمائندے سے بات کر رہے ہو۔ میں کراچی سے چلا گیا تب بھی یہاں میرے اختیار اور وعدوں کا تسلسل برقرار رہے گا۔ کوئی دوسرا آدمی میرے وعدے پورے کرے گا، میں اس تک کیسے رسائی حاصل کروں گا؟ میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ تم آج آنے پر اپنی آمادگی ظاہر کرو تو سب کچھ
کچھ ہو جائے گا۔ میں یوں خاموش ہو گیا جیسے تذبذب کا شکار ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے نیم دلی سے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ گڈ۔ جان کی آواز سے فتح کی مسرت جھلک رہی تھی۔ سب کچھ طے ہو گیا ہے تو اتنا اشارہ تو دے دو کہ وہ کس شہر میں ہوگا۔ میں 5 سروسز کے نمائندوں کے ساتھ جان ایشکوف کی ملاقات کا تفصیلی احوال جلال کی زبانی سن چکا تھا۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ لینگلے نامی امریکی علاقے میں بیٹھے ہوئے CIA کے ماہرین نے اپنی خداداد ذہانت سے کام لے کر یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ ڈینی دہلی میں راہ اور CIA کے کلیدی عہدے داروں کے خون کی ہولی کھیلنے کے بعد امرتسر کے زمینی راستے سے بنگو کے ذریعے پاکستان پہنچ چکا تھا۔ ان کی قائم کی ہوئی یہ رائے اس قدر ٹھوس اور مستحکم تھی کہ انہیں کسی بھی طرح بہکانا یا بھٹکانا ممکن نہیں رہا تھا۔ پھر بھی میں نے جان کے چٹکی لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر اس وقت میں یہ کہوں کہ وہ دہلی میں تمہارے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے تو اوہ نو، اس کی گراتی ہوئی آواز نے میری بات کاٹ دی۔ اگر تمہاری معلومات کا یہ حال ہے تو میں نے بلا وجہ تم پر اپنا قیمتی وقت برباد کیا ہے۔ یہ بات اتنی ناممکن نہیں ہے، تم اسے اتنی سختی سے کیوں مسترد کر رہے ہو؟ ویسے یہ مذاق کی بات تھی، میں نے کہا۔ مذاق بھی کچھ قرینے قیاس ہونا چاہیے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرا ہے وہاں اس نے اپنی موجودگی کے ثبوت چھوڑے ہیں۔ اس حرام زادے کا خیال ہے کہ اس طرح وہ ہمیں اور بھارتیوں کو دہشت زدہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ وہ دہلی میں تھا اور پھر امرتسر سے پاکستانی علاقے میں نکل گیا۔ ہمارے پاس اس بارے میں ناقابل تردید واقعاتی شہادتیں موجود ہیں جنہیں کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ جان ایشکوف کا نرم لہجہ یک بیک تلخ ہو گیا تھا۔ میں اس کی کمی گاہ کے بارے میں قبل از وقت زبان کھول کر اپنے ہاتھ نہیں کٹوا سکتا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ اس کی دی ہوئی گالی کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ بھارت سے پاکستان آ چکا ہے اور میں تم سے اپنے اسی علم کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی تم نے کہا تھا کہ وہ ہمارے دوستوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ کیا اس وقت بھی دوستوں سے مراد بھارت والے تھے؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری کہی ہوئی بات یاد آنے پر وہ چونک پڑا تھا۔ ظاہری طور پر تم ہر ایک کو اپنا دوست قرار دیتے ہو، لیکن اپنی پالیسی کے ذریعے بہت سے دوستوں کی پشت میں خنجر گھونپنے کی تیاری کرتے رہتے ہو۔ تفصیل سنو گے تو تم خود حیران ہو جاؤ گے کہ ڈینی یہاں کن ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ میں نے جان بوجھ کر وہ پینترا بدلا تھا۔ جان کے لہجے کی تلخی ایک مرتبہ پھر تجسس میں بدل گئی۔ میں یہی پوچھ رہا تھا، مجھے کوئی اشارہ تو دے دو کہ وہ کہاں ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔